کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ دنیا اتنے منظم یعنی سسٹمیٹک اور حیرت انگیز طریقے سے کیسے چل رہی ہے؟ کیوں پانی حرارت پا کر دھواں بن جاتا ہے؟ کس طرح آسمان پر یہ چمکتے ستارے اپنی جگہ بنائے ہوئے ہیں اور کس طرح یہ سارے سیارے اپنے اپنے دائرے میں گھوم رہے ہیں؟ یا پھر یہ کہ پانی ہمیشہ نیچے کی ہی طرف کیوں بہتا ہے؟ ان سارے سوالات کے جوابات سائنس ہمیں دیتی ہے، اور وہ یہ کہ اس کائنات میں کچھ ایسے قوانین، کچھ ایسے اصول موجود ہیں جن کے مطابق مادہ یعنی کہ میٹر اپنا بیہیویئر شو کرتا ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں قوانین قدرت یعنی لاز آف نیچر کی۔ لاز آف نیچر وہ اصول ہیں جن پر ہماری دنیا چلتی ہے۔ مثال کے طور پر میرے ہاتھ میں یہ ہائی لائٹر ہے، اگر میں اسے چھوڑ دوں تو کیا ہوگا؟ یہ نیچے گر جائے گا۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ قدرت میں ایک قانون موجود ہے جسے کہا جاتا ہے گریوٹی یعنی کشش ثقل۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے لاز ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی بھی شے جب حرکت میں ہو تو وہ خود نہیں رکے گی جب تک کوئی طاقت، کوئی فورس اسے نہ روک دے۔ لاز آف موشن کہلاتا ہے یہ۔ توانائی یعنی کہ انرجی ختم نہیں ہوتی، یہ صرف ایک شکل سے دوسری شکل میں تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ گاڑی کے انجن میں ایندھن جلاتے ہیں تو ایندھن کی انرجی حرکت میں بدل جاتی ہے۔ اس طرح اور بھی بہت سارے قوانین موجود ہیں جو ہمیشہ سے اس کائنات میں اسی طرح کام کرتے ہیں، مگر ہم کائنات میں ایک دلچسپ حقیقت یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں موجود تمام کے تمام لاز آف نیچر اور کائنات کی موجودات ایک دوسرے کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے۔ جیسے آپ کوئی بھی چیز بناتے ہیں، گاڑی، جہاز، کمپیوٹر یا کوئی بھی شے، تو اس میں آپ خود ایک پروگرامنگ کرتے ہیں، اس کا ایک ایک حصہ کیسے کام کرے گا۔ یہ تمام پارٹس ایک دوسرے کے ساتھ سنکرونائز ہوتے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے اس کائنات میں بھی ہر ایک قانون قدرت ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ ہو کر، سنکرونائز ہو کر کام کرتا ہے تاکہ یہ کائنات چل سکے۔ اب اس پیچیدگی کے بعد یہ سوال جائز اٹھتا ہے کہ کائنات جو کسی مشین سے بھی کئی گنا زیادہ پیچیدہ ہے، کمپلیکس ہے، اس میں یہ موجود میٹر، انرجی، سب کچھ ایک خاص طریقے پر کیسے کام کر لیتا ہے؟ ان سب کی یہ پروگرامنگ آخر کس نے کی ہے؟ کیوں یہ خاص اصولوں پر ہی کام کرتے ہیں؟ اگر کائنات محض ایک بگ بینگ کا نتیجہ تھی تو یہ اتنے سسٹمیٹک اور یونیفارم پرنسپلز کو کیوں فالو کر رہی ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ ایسے پیچیدہ اور مخصوص قوانین محض اتفاق سے وجود میں آ گئے ہوں؟ یا پھر یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ان اصولوں کے پیچھے کوئی اعلیٰ ترین حکمت موجود ہے؟ چلیں ایک اور پہلو آپ کو بتاتے ہیں۔ سائنس میں ایک لا ہے جسے بایوجینیسس کہتے ہیں۔ اس قانون کے مطابق زندگی ہمیشہ دوسری زندگی سے پیدا ہوتی ہے، نہ کہ کسی بے جان شے سے۔ لائف کین اونلی کم فرام اے پری ایگزسٹنگ لائف۔ یہ قانون ہمارے ہاں ہر بچے کو پڑھایا جاتا ہے، مگر سوال یہ ہے کہ اگر ایسا ہی ہے تو پھر اس زمین پر پہلی زندگی کا سرچشمہ یعنی کہ اوریجن کیا ہے؟ آخر کیسے کروڑوں سال پہلے اس زمین پر زندگی خود بخود پیدا ہو گئی؟ کائنات کا ہر ایک مشاہدہ ہمیں اسی سوال پر مجبور کرتا ہے کہ آخر یہ غیر مادی امٹیریل قوانین کیوں مادے کو کنٹرول کر رہے ہیں؟ اس میں یہ پروگرامنگ کہاں سے آ گئی ہے؟ اس سوال کا واحد جواب جو ہمارے پاس ہے وہ یہی ہے کہ قوانین قدرت اصل میں کسی عظیم ہستی کا ارادہ ہے۔ کوئی ہستی ہے جو یہ چاہتی ہے کہ کائنات اسی طریقے سے کام کرے۔ اسے ہم مشیت الہی یا پھر گاڈز ول کہہ سکتے ہیں۔ کائنات کی ہر چیز، چاہے وہ مادہ ہو، روشنی کی لہر ہو، ہر ایک وجود ان قوانین قدرت کی پیروی کرتا ہے اور ان قوانین کو ماننے پر مجبور نظر آتا ہے۔ ہم اسے کسی بھی صورت میں رینڈم یعنی کہ حادثاتی نتیجہ نہیں کہہ سکتے، ورنہ یہ ہمیشہ حادثاتی طور پر اسی عمل کو کیوں بار بار دہراتی رہتی ہے؟ اصل میں یہ کائنات خدا کے کلمہ کن اور اس کے ارادے کا اظہار ہے۔ مثلاً کشش ثقل کیوں موجود ہے؟ کیوں گریوٹی یہاں پر موجود ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے اور سورج ہمیشہ اپنی مقررہ منزل کے لیے بغیر رکے چلتا رہتا ہے۔ یہ بڑے غالب اور بہت علم والی ہستی کا مقرر کردہ حساب ہے، اور ہم نے چاند کی حرکت اور گردش کی منزلیں بھی مقرر کر رکھی ہیں، یہاں تک کہ گھٹتے گھٹتے یہ کھجور کی پرانی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے۔ نہ سورج کی یہ مجال ہے کہ وہ اپنے مدار کو چھوڑ کر چاند کو جا پکڑے، اور نہ ہی رات دن سے پہلے نمودار ہو سکتی ہے، اور سب ستارے سیارے اپنے اپنے مدار میں حرکت کر رہے ہیں۔ یعنی یہ سارے قوانین خدا کا مقرر کردہ حساب ہے، جس کی وجہ سے یہ کائنات ایک مخصوص انداز میں کام کرتی ہے۔
نہ کہ یہ کوئی بے حکمت یا بے ترتیب رینڈم فنومینا ہے۔ یہ لاز آف نیچر اصل میں اللہ کی قدرت، اللہ کی حکمت اور ایک با ارادہ ہستی ہونے کی عکاسی کرتے ہیں۔ یہ سبھی پیچیدہ قوانین بشری اصول یعنی کہ اینتھروپک پرنسپل کی حمایت کرتے ہیں۔ اس اصول کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارا نظام اصل میں زندگی کے لیے ہی تخلیق کیا گیا ہے، اور یہ زندگی اس لیے تخلیق کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ وہی ہے اللہ جس نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا کہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھا کام کرتا ہے، اور وہ غالب اور بخشنے والا ہے۔